السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بلد آیت نمبر 14 سے تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے ترتیب سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے کتاب التجوید پارے عام کے نام سے پلے لسٹ بنا رکھی ہے، وہاں آپ کو ہمارے سارے ویڈیو شروع سے اور ترتیب سے بآسانی مل سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة او اطعام فی یوم ذی مسغبہ۔ او واولین واو جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، واولین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے۔ او اطعام، تو میں قلقلہ ہوگا، تو حروف قلقلہ میں سے حروف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب و جدن ہے، یعنی قاف طا با جیم دال۔ جب ان حروف کے اوپر جزم آئے تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ او اطعام، عین کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ او اطعام فی میں اخفاء حقیقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اخفاء حقیقی ہوگا۔ یہاں تنوین کے بعد ان حروف میں سے یعنی حروف حلقی، حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا، اور حروف اخفاء کل 15 ہیں۔ او اطعام فی یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو، اس سے پہلے زیر ہو یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فی یومن، واولین وہ واو جو ساکن اس سے پہلے زبر ہو، واولین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے۔ یوم ذی میں اخفاء حقیقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اخفاء حقیقی ہوگا، اور یہ تنوین کے بعد ان حروف میں سے یعنی حروف حلقی، حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف نہیں، اس لیے اخفاء حقیقی ہوگا، اور حروف اخفاء کل 15 ہیں۔ فی یوم ذی یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ذی مسغبہ، غین کو پر پڑھیں گے، غین حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغط قز ہے، یعنی خا صاد ضاد غین طا قاف ظا۔ یہ 7 حروف ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں، یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ مسغبۃ، آگے آیت ہے، وقف کریں گے۔ گول تا پر جب وقف کریں گے تو گول تا وقف کی صورت میں ہائے ساکنہ بن جاتی ہے۔ مسغبۃ سے مسغبہ۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ۔ یتیما یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یتیما ذا میں اخفاء حقیقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا، اور
یہاں تنوین کے بعد ان حروف میں سے ان حروف حلقی حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا، اور حروف اخفاء کل 15 ہیں۔ یتیما ذا مقربہ، یتیما ذا مقربہ، الف مدہ الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ذا مقربہ، مقربہ قاف میں قلقلہ ہوگا، قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، حروف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب و جدن ہے، یعنی قاف طا با جیم دال۔ جب ان حروف کے اوپر جزم آئے تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ مقربہ، را کو پر پڑھیں گے، را حروف مستعلیہ، را اس کا قاعدہ ہے کہ را کے بعد زبر پیش آئے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یہاں را کے اوپر زبر، اس سے را کو پر پڑھیں گے۔ مقربتن، آگے آیت ہے، وقف کریں گے، گولتا وقف کی صورت میں ہائے ساکنہ بن جاتی ہے۔ مقربہ، مقربہ، یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، او مسکینا، او واولین، واولین وہ ہے جو ساکنوں سے پہلے زبر ہو، واولین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے۔ او مسکینا، یا مدہ وہ ہے جو ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ او مسکینا ذا، مسکینا ذا میں اخفاء حقیقی ہوگا، اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اخفاء حقیقی ہوگا، اور یا تنوین کے بعد ان حروف میں سے یعنی حروف حلقی حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف نہیں، اس لیے آپ اخفاء حقیقی ہوگا، اور حروف اخفاء کل 15 ہیں۔ او مسکینا ذا، الف مدہ الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ذا متربتن، متربتن، را کو پر پڑھیں گے، اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر پیش ہے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے اوپر زبر اس سے را کو پر پڑھیں گے۔ متربتن، آگے آیت ہے، وقف کریں گے، گولتا وقف کی صورت میں ہائے ساکنہ بن جاتی ہے۔ متربہ، متربہ، او مسکینا ذا متربہ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، ثم میم مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار ایک الف ہے۔ ثم كان، الف مدہ الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کان، ثم كان من الذین، یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ من الذین آمنوا، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ آمنوا، وا مدہ وہ جو ساکن ہو وہ اور سے پہلے پیش ہو، وا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ آمنوا وتواصوا، صاد کو پر پڑھیں گے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغط قز ہے، یعنی خا صاد ضاد غین طا قاف ضا، یہ 7 حروف ہمیشہ ہر حال میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ وتواصوا، واولین وہ ہے جو ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو، واولین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے۔ وتواصوا بالصبر، صاد کو پر پڑھیں گے، صاد حروف مستعلیہ میں حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغط قز ہے جو ہمیشہ ہر محال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ بالصبر،
با میں قلقلہ ہوگا، با حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب جدن ہے، یعنی قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب ان حروف کے اوپر جزم آئے تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ بالصبر، بالصبر کی را کو باریک پڑھیں گے۔ اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر اور پیش آئے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے اوپر پیش آئے تو را کے اوپر زبر اور پیش آئے تو را کو پر پڑھا جائے، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے نیچے زیر اس سے را کو باریک پڑھیں گے۔ بالصبر وتواصوا، صاد کو پر پڑھیں گے۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغط قز ہے، یعنی خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ یہ حروف ہمیشہ ہر حال میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ وتواصوا، واو لین، واو لین وہ جو ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو، واو لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے۔ وتواصوا بالمرحمت، الف لام، بالمرحمت، بالمرحمت کی را کو پر پڑھا جائے گا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے اگر زبر اور پیش آئے تو را ساکن کو پر پڑھا جائے گا، را ساکن سے پہلے زیر آئے تو را ساکن کو باریک پڑھا جائے گا، یا را ساکن سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے اسے را ساکن کو پر پڑھیں گے۔ بالمرحمت، بالمرحمت، آگے آیت ہے وقف کریں گے گول تا پر۔ جب وقف کریں گے تو گول تا وقف کی صورت میں ہائے ساکنہ بن جاتی ہے۔ بالمرحمہ، بالمرحمہ، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة۔ اولئک میں مد متصل ہوگا، مد متصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہو۔ مد متصل میں حفص کی روایت میں صرف توسط ہے، توسط کی مقدار 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے۔ اولئک اصحاب صاد کو پر پڑھیں گے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغط قز ہے، یعنی خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ یہ حروف ہمیشہ ہر حال میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ اصحاب المیمنہ، حا کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اصحاب، اصحاب، اصحاب المیمنۃ، الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہو تو صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے۔ میم یا حروف قمری میں سے ہے، میم سے پہلے الف اور لام ہے، اس لیے صرف لام کو پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے۔ اولئک اصحاب المیمنۃ، یا لین، یا لین وہ یا جو ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو، یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے۔ میمنۃ، آگے آیت ہے وقف کریں گے گول تا وقف کی صورت میں ہائے ساکنہ بن جاتی ہے۔ اولئک اصحاب المیمنہ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ۔ والذین، یا مدہ، یا مدہ وہ یا جو ساکن اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ والذین کفروا، کفروا کی را کو پر پڑھا جائے گا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ را کے اوپر زبر پیش ہے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے اوپر پیش سے را کو پر پڑھیں گے۔ کفروا، وا مدہ وہ جو ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو، وا مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کفروا بآیاتنا، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، یا کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ بآیاتنا، بآیاتنا ہم اصحاب ہم اصحاب اظہار شفوی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ میم ساکن کے بعد
میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ ہم اصحاب الصاد کو پر پڑھیں گے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغط قج ہے، یعنی خا صاد ضاد غین طا قاف ذا، یہ حروف ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ اصحاب المشأمۃ، ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اصحاب المشأمۃ، اصحاب المشأمۃ، مشأمت آگے آیت ہے، وقف کریں گے، گول تا وقف کی صورت میں ہائے ساکنہ بن جاتی ہے۔ مشأمہ، مشأمہ، والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ علیہم نار مؤصدہ۔ علیہم، یالین وہ یا جو ساکن اس سے پہلے زبر ہو، یالین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے۔ علیہم نار، علیہم نار اظہار شفوی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ علیہم نار، نار، الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نار مؤصدۃ، نار کی را کو پر پڑھا جائے گا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ را کے پر زبر پیش ہے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے اوپر دو پیش کی تنوین سے را کو پر پڑھیں گے۔ نار مؤصدۃ، نار مؤصدۃ میں ادغام بالغنہ ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا، لام و را میں ادغام بلا غنہ ہوگا، اور یؤمنو کے 4 حرفوں میں ادغام، اور یؤمنو کے 4 حرفوں میں ادغام بالغنہ ہوگا، اور یہاں یؤمنو کے 4 حرفوں میں سے میم آ رہا ہے، اس یہاں پہ ادغام بالغنہ ہوگا۔ نار مؤصدۃ، نار مؤصدۃ، مؤصدۃ، حمزہ ساکن ہے، یہاں حمزہ ساکن کو جھٹکے سے پڑھیں گے۔ مؤصدۃ، موصدۃ نہیں پڑھیں گے، مؤصدۃ، صاد کو پر پڑھیں گے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغط قج ہے، یعنی خا صاد ضاد غین طا قاف ذا، یہ 7 حروف ہمیشہ ہر حال میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ مؤصدۃ آگے آیت ہے، وقف کریں گے، گول تا وقف کی صورت میں ہائے ساکنہ بن جاتی ہے۔ علیہم نار مؤصدہ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم۔ الحمدللہ سورۃ البلد تجوید کے ساتھ مکمل ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔